السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے دل خوش کر دیے ہیں ایسی بات کہہ کر، اگر اس پر عمل درآمد ہوگا تو پھر پاکستان فتنے اور فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کر نواز شریف صاحب کے، اکیلے نواز شریف کے نہیں، 70 سالہ بابوں کے، اور پھر بتا دیا ہے انہوں نے کہ پاکستان کا اصل دشمن کون ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب، ان کا ہر دن ان دنوں برا گزر رہا ہے جیل میں۔ باہر آئی ان کی بہن علیمہ خان نے تو بتا دیا کہ جی عمران خان صاحب وہاں پر بالکل پرسکون ہے، کھانا پینا ان کا ٹھیک ہے، صحت ان کی ٹھیک ہے، مگر ذہنی طور پر عمران خان صاحب کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ روزانہ تفتیش جیل میں، اور وہ بھی ان معاملات پر جو معاملات ثابت شدہ ہیں۔ اب اس میں عمران خان صاحب، پہلے تو یہ تھا نا کہ جی دھمکی دے کر آ جاتے تھے، اب وہ دھمکی بھی نہیں دے سکتے، قید میں جیل میں وہاں کیا دھمکی دیں گے؟ تو ان معاملات پر بات کریں گے۔ پہلے میرا خیال ہے میں آرمی چیف پر بات کر لیتا ہوں۔ بلاول بھٹو نواز شریف کے مطلب ایسے پیچھے پڑ گئے کہ اب مطلب بڑا سوچی پہ ہے کہ بھئی کی ہو کی کیا، کل تک تو اتحادی تھے۔ تو بہرحال اچھا، اب جو ہے یہ آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب نے خطاب کیا علماء و مشائخ سے، ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے وہ باتیں کہہ دی جو ہر وہ امن پسند، جمہوریت پسند اور ہر وہ بندہ جو انسانیت میں یقین رکھتا ہے اس کے دل کی بات ہے۔ عمل ہو اس پر تو پھر پاکستان ایک پرسکون معاشرہ بن سکتا ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ یہ جتھا بندیوں کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو کسی کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، صوبے کی بنیاد پر دوسرے درجے کا شہری قرار دینے کا حق نہیں ہوگا، اور طاقت کا استعمال کرنے کا اختیار صرف اور صرف ریاست پر ہوگا۔ کیونکہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا، آئے روز جتھے چڑھ دوڑتے ہیں۔ فیروز والا میں کیا ہوا؟ چرچز جلا دیے گئے، عیسائی آبادی جلا دی گئی، آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ گوجرا جلا دیا گیا، کبھی کسی کے اوپر کوئی الزام لگا کے، سری لنکا کا وہ جو تھا سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کا مینیجر جو تھا، اس کو مار مار کے جلا دیا گیا، سنسار کیا گیا، روزانہ کے واقعات۔ اور پھر یہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ طاقت کا استعمال، ایک دوسرے کو فتویٰ جاری کر کے دوسرے کو چڑھ دوڑتے ہیں۔ بھئی یہ ریاست کا کام ہے۔ آرمی چیف صاحب فرماتے ہیں علماء و مشائخ کو سامنے بٹھا کر کہ ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ خصوصی طور پر اقلیتوں اور کمزور طبقات کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر ملک میں جو پاکستان جیسے ہیں، جس طرح انڈیا ہے، انڈیا میں آپ دیکھ لیں بھئی وہاں پر ہندو میجورٹی ہے اور بی جے پی کی حکومت ہے انتہا پسند۔ وہ کبھی مسلمانوں کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی عیسائیوں کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی سکھوں کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے دلت ہندوؤں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کوئی گروہ، جتھا بندیاں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلے بھی نہیں تھی بات اس طرح کی، لیکن اگر آرمی چیف اس طرح علماء و مشائخ کو کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا تھا یہاں پر۔ یہ بات کی گئی ہے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں جو فیض آباد دھرنا جس کا آج کل بہت چرچا ہے، کس نے کروایا تھا؟ کس نے وہ جتھے وہاں بٹھائے تھے؟ کس کو اجازت دی کہ طاقت کا استعمال کریں، سڑکیں بلاک کریں اور لوگوں کو ماریں؟ جنرل قمر رعیت باجوہ، فیض حمید۔ پھر وہی فیض حمید نواز شریف صاحب کی حکومت کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے پھر انہی کو نکالا، اور پھر عمران خان صاحب نے تو فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی تھی کہ اگر یہ نہیں ہٹیں گے تو پھر گولی کا آرڈر کر دیا گیا۔ تو پھر کچھ ایک بڑے اپنا بزنس ٹائکون کو اور ایک ویلفیئر کے آدمی کو اور ایک مفتی کو، مفتی منیب صاحب کو، ان کو بھیج کر اور جنرل قمر رعیت باجوہ صاحب نے ایک ایویں ہی سا معاہدہ کروا دیا تھا جس کو بعد میں کسی نے پرسو نہیں کیا۔ اگر آرمی چیف یہ بات کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی اس پر دل خوش ہوئے ہمارے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنے والے ان کا ادارے کے سابق جو تھے سربراہان، وہ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔
راحیل شریف عمران خان کو جتھا بند کر کے لے گئے نا اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2014 میں دھرنا دلوایا. اس سے پہلے طاہر القادری صاحب سے دھرنا دلوایا گیا تھا. ماضی میں جائیں تو پوری تاریخ ہے. کبھی متحدہ قومی موومنٹ بنائی جاتی ہے، اس کو ملیٹنٹ کیا جاتا ہے، کبھی پھر مجاہدین اور طالبان کے نام پر جتھے بنائے جاتے ہیں، کبھی جہاد کرو، مطلب ایک پوری ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے. تو اگر اسی ملک کی جو تاریخ ہے اور کرنے والے ادارے کے سربراہ جو ہے وہ آرمی چیف، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ ان علماء اور مشائخین کو رہے ہیں جن کو ظاہر ہے جو بیٹھے ہوں گے سامنے وہ تو بیچارے استعمال نہیں ہوتے ہوں گے، ممکن ہے، لیکن ظاہر ہے سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ مذہبی جذبات کو بھرا جاتا ہے، ان کو بھڑکایا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دل خوش کر دیے کہ یار یہ کام ریاست کا ہے. کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، ریاست پکڑے اس کو. تو کوئی اور بیچ میں کوئی بندہ اٹھے کہ جی جا کر تھانہ بھی جلا دو تو یہ بھی کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ورنہ پھر ریاست نہیں رہتی. تو پھر کل کو جو تگڑا ہوگا وہ دوسروں کے اوپر حملہ کر دے گا. آگے چل کر جی ISPR کے مطابق آرمی چیف فرماتے ہیں بغیر کسی مذہبی، صوبائی یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے اور ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے. نیچے پھر وہی تقریباً باتیں آگے چل کر کہتے ہیں کہ عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کے لیے کوئی جگہ نہیں، بالخصوص اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور علماء و مشائخ نے کہا کہ جی بالکل یہ ٹھیک بات ہے، اور ہم جو دہشت گردی کے خلاف، جتھا بندی کے خلاف جو پالیسی ہے اس کے ہم حق میں ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اس کے حامی ہیں. تو پازیٹو چیز ہے یہ، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا جی، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں. مٹی میں جلسہ کیا، مٹی کے بعد ایبٹ آباد میں جلسہ کیا، ایبٹ آباد کے بعد آج مردان میں انہوں نے ورکرز کنونشن کیا. اور ورکرز کنونشن میں ان کا ایک تو اپنا بتا رہے ہیں جی وہ کیا چاہتے ہیں کہ جی وہ اقتدار میں آئیں گے تو غربت ختم کریں گے، کسان کارڈ، مزدور کارڈ لے کر آئیں گے بے نظیر انکم کارڈ کی طرح، اور روزگار دیں گے. وہ جو پیپلز پارٹی کا ایک منشور رہا ہے وہ کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ان کی تقریر کا زیادہ حصہ ہے نام لیے بغیر نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی دشمن جو ہے نا وہ پرانی سیاست ہے جو 70 سال سے ایک روایت بنی ہوئی ہے. کون سی سیاست؟ ایک آیا تو دوسرے کو جیل میں ڈالا، دوسرا آیا تو پہلے والے کو جیل میں ڈال دیا. یعنی وہی ہم کولو کے بیل کی طرح اسی میں پھر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نئی سیاست کرنی ہے. پرانے سیاستدان ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہ آج کو دیکھ رہے ہیں نہ کل کو دیکھ رہے ہیں، وہ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ کیا دیں گے لوگوں کو. اچھا آگے چل کر بلاول نے کہا کہ جی وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیت رہی ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ پیپلز پارٹی خود یہ شکایت کر رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور پھر آگے چل کر وہ پھر وہی ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ کس کی حکومت ہو. اگر ایک بار پھر سلیکشن ہوئی تو نقصان عوام اٹھائیں گے. عوام نے پہلے بھی سلیکٹڈ راج کو بھگتا ہے، آگے جا کر قبول نہیں کریں گے. وہ لوگ جو پرانی سیاست کر رہے ہیں وہ الیکٹیبلز کی سیاست کر رہے ہیں. ایک زمانے میں الیکٹیبلز کی سیاست چلتی تھی، مگر اب جو مسلم لیگ نون مطلب مینز مہنگائی لیگ، وہ بلاول کہہ رہے ہیں، میں جو شامل ہوں گے وہ الیکٹیبلز نہیں رہیں گے. تو وہ پورا کا پورا فوکس ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نون لیگ کے اوپر. اب آہستہ آہستہ وہ جو چاہتے تھے ردھم بننا شروع ہو گیا ہوا ہے کہ یعنی یہ ان کی اسٹریٹجی پولیٹیکلی ایک ٹھیک اسٹریٹجی ہے کہ بھائی نظر آنا چاہیے کہ نون لیگ کے سامنے پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کے سامنے نون لیگ ہے. جب آپ میڈیا کی ہیڈ لائنز دیکھیں گے تو یا تو بلاول بھٹو کی خبر ہوگی یا پھر مسلم لیگ نون کی خبر ہوگی پہلے، یا پہلے اس کی ہوگی، پہلے اس کی ہوگی. یعنی پہلے ایک وقت تھا نا کہ پیپلز پارٹی تیسرے چوتھے نمبر پر آتی تھی، تو وہ ایکٹیویٹیز اور وہ ٹارگٹ کر کے، اور پھر خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انہوں نے جواب دے دے کر بلاول بھٹو زرداری جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے ان کو دے بھی دیا ہے. تو پیچھے کیوں پڑ گیا؟ میں نے شروع میں کہا تھا وہ اس لیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب
اپنی پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اور وہ لوگوں میں جا جا کر یہی کہہ رہے ہیں کہ 70 سال کے بابوں کو ووٹ نہ دیں، ہمیں ووٹ دیں، مجھے ووٹ دیں، میں وزیر اعظم بنوں، میں ماضی میں انتقام میں اور اس میں یقین نہیں رکھتا، میں آگے کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں کل میں نہیں پھنسا رہوں گا، میں آنے والے کل کی طرف آپ کو لے جاؤں گا۔ اور پھر نواز شریف صاحب کے اوپر وہ مسلسل، بلکہ اب تو مطلب ڈان جیسے اخبار نے بھی آرٹیکل اپنا ایڈیٹوریل لکھ دیا، اب تو ٹی وی ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہے کہ ہاں نواز شریف صاحب کی معاملات جو ہیں کہیں نہ کہیں طے ہو گئے ہیں، اور اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑا کمفرٹیبل ہے، اس لیے وہ کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کر رہے، اس لیے پبلک میں نہیں جا رہے، اس لیے وہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے، اور نظر آ رہا ہے نہیں کر رہے، ظاہر ہے چیمبر میں، بلکہ سیالکوٹ چیمبر میں جو ایکٹیویٹی نواز شریف صاحب کی ہونی تھی وہ بھی ملتوی ہو گئی۔ تو بہرحال اب الیکشن تو ہو گئے اپنا 8 فروری کو، اور ان انتخابات میں 2 پولیٹیکل پارٹیز تو، بلکہ تیسری مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی اپنا جلسہ کیا پشاور میں، وہ مولانا صاحب کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہیں، لیکن جو سابقہ حکمران جماعت تھی تحریک انصاف، ان کے لیے راستے بند ہیں، وہ ایکٹیو نہیں ہو رہی، ان کی قیادت عمران خان صاحب جیل میں پریشان حال پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ تھے خود کو سمجھتے، جو سمجھتے تھے کہ میں سسٹم ہوں، جو سمجھتے تھے کہ یہ سسٹم میرے مرہون منت ہے، میں چاہوں تو ملک چلے گا، میں چاہوں تو ملک نہیں چلے گا، میں جس وقت چاہوں ملک کو بند کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو آرمی چیف لگے گا، میں چاہوں تو آرمی چیف نہیں لگے گا، وہ والے عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور باہر آ کے ان کی بہنیں عجیب و غریب قسم کی باتیں بتا کے جاتی ہیں، خاص طور پہ علیمہ خان، وہ پچھلے ولاگ میں میں نے بتایا تھا کہ جو ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں مقدمہ کریں گے۔ عالم یہ ہے کہ خود روزانہ تفتیشیں بھگت رہے ہیں اور پیشیاں بھگت رہے ہیں، سائفر کی بھی اور 190 ملین پاؤنڈ کی بھی۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ابھی بشرا بی بھی یہی کر رہی ہیں، ایک پیشی تفتیش کے لیے بھگتی نیب کی، دوسری پیشی کے لیے خط لکھ دیا کہ مجھے اگلے ہفتے بلایا جائے، میں اس ہفتے نہیں آ سکتی، مصروف ہوں، ذاتی مصروفیات۔ بھائی قانون جو ہوتا ہے، عدالت یا تفتیشی ادارے، وہ کسی کی ذاتی مصروفیات کا انتظار تو نہیں کرتے، ذاتی مصروفیات۔ تو یہ ناز نخرا تھا عمران خان صاحب کا، جب ان کو نیب بلاتا تھا تو وہ کہتے جی میں بزی ہوں، میں نہیں آ سکتا، مجھے میری جان کو خطرہ ہے، میں نہیں آ سکتا، لیکن اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہوا ہے، تو لہذا اب وہ آج دوبارہ نیب کی ٹیم نے جا کر ان سے تفتیش کی ہے، اور وہ جو تفتیشی افسر ہیں جو پہلے دن گئے تھے ان میں ایک عاصم منیر بھی تھے، تو میں نے کہا یہ عاصم منیر مطلب ایویں نا بعد میں پی ٹی آئی والے کہتے پھرے کہ جنرل عاصم منیر خود گئے تھے عمران خان سے تفتیش کرنے نیب والوں سے، اتنے پیچھے پڑے ہوئے عمران خان کے۔ تو ایک افسر کا نام عاصم منیر بھی رپورٹ کر رہا تھا میڈیا کہ وہ بھی ہے۔ تو آج پھر ان سے تفتیش ہوئی ہے، پوچھا گیا ہے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کی ڈیل کیسے ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اس میں اپنا اڈیالہ جیل میں ہوئی تفتیش، تو 2.5 گھنٹے تک میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، 2.5 گھنٹے تک تفتیش ہوئی ہے، جس میں جو آج نام رپورٹ ہو رہے ہیں نیب کی تفتیشی ٹیم میں سردار مظفر، محسن ہارون اور اویس صاحب ہیں، جو پہلے دن تھے ان ناموں میں ایک عاصم منیر صاحب کا نام بھی تھا۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے اس میں بشرا بی بی صاحبہ کو تو 11 سوالات دیے گئے تھے۔ اب عمران خان صاحب سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ نے ایک یونیورسٹی بنا لی، آپ کا ایکسپیرینس کیا تھا، دوسرا یہ کہ زمین پہلے لی یا پہلے ملک ریاض کو پیسے دیے، ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ کے لیے ڈیل کس کس نے کروائی تھی، شہزاد اکبر کا کیا کردار تھا، بند لفافے میں کیوں کابینہ سے منظوری لی گئی تھی، اور وہ جو برطانیہ کی جو این سی اے نے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ خفیہ ڈیل ہوگی، تو وہ خفیہ ڈیل کم از کم ریاست کو تو دیں نا، اس خفیہ ڈیل میں کیا تھا، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب وہ لے کر چلے گئے ہوئے، تو اس میں کیا ہے وہ بھی ذرا حاضر کریں، وہ بھی سامنے رکھیں۔ تو اس طرح کے معاملات ان سے پوچھے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر اندر ہیں عمران خان صاحب، پہلے تو جے آئی ٹی میں گئے تھے نا 9 مئی والی یہ قلعہ گجر سے، تو وہاں جا کر یوں انگلیاں اٹھا کر کہا تھا، یوں سیدھا یوں کر کے، ایس پی میری حکومت آ رہی ہے، میں واپس آ رہا ہوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، آ کر سب کو دیکھ لوں گا میں، تو یہ کہا تھا۔ اب تو بیچارے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، جواب دینا پڑے گا، اور جواب نہیں دیں گے تو پھر ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ٹرائل میں بھی دفاع نہیں ہوگا تو پھر
توشہ خانہ میں سزا یافتہ ہیں، سائفر میں سزا موت یا عمر قید کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ، یہ بھی 7-8 سال تک تو لے ہی جائے گا عمران خان صاحب کو جیل میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔